بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب انسان بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر شہرت حاصل کرے، ایک نام پیدا کرے اور آپ کے لیے کار خیر ثابت ہو، تو آج ہی سے آپ اپنے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و فضائل و خصائل بتانا شروع کریں، ان کے حلیہ مبارک سے روشناس کروائیں، پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باتیں بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میرے حسن کی ایک پرچھائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین حسن تھا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ میٹھا حسن تھا۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو نمکین حسن کی دلکشی اور اٹریکشن اور زور ہے وہ میٹھے حسن سے زیادہ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب تک آپ اپنے بچے کو سچا عاشق رسول نہیں بنا دیتے، آپ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کے بچے کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ اپنے بچے کو اگر اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی عادات کے بارے میں بتائیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اپنا بچپن اس قدر تنگ دستی میں گزارا کہ آپ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دونوں تشریف لائے اور کہا والدہ صبح عید کا دن ہے اور ہمارے پاس نئے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں اور ہمارے تمام دوستوں نے تمام بچوں نے بھائی نئے کپڑے پہنے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے اس قدر پریشان ہوئی، فوراً بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہو کر گڑ گڑا کر انہوں نے دعا مانگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک اس زمانے کا پاس ہی سے ایک کوئی درزی جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ حضرت امام حسن اور حسین کے لیے یہ نئے کپڑے سل کر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے حد یقین تھا۔ انہوں نے اسی یقین کی بنا پر ان سے وہ کپڑے لے لیے اور صبح اپنے بچوں کو جو ہے وہ خوشی خوشی وہ نئے کپڑے پہنائے۔ صبح عید کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں بھائی تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ ان کو یہ نئے کپڑے کہاں سے آیا اور یہ کون لے کر آیا؟ حضرت فاطمہ نے ان کو بتایا کہ جی رات کے وقت میرے بچوں نے میرے سے یہ بات کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی اور ساتھ ہی وہاں پہ دروازے پہ کوئی درزی آیا اور اس نے جو ہے وہ بچوں کے لیے نئے کپڑے دے دیے، بس میں اتنا ہی جانتی ہوں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے آپ پلیز مجھے بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ کپڑے جنت الفردوس سے آئے ہیں اور وہ جو درزی وہاں پر دروازے پر آپ کو دے کر گیا وہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص اپنے گھر کو فروخت کرنے کے لیے بڑی چاہت سے بڑی محبت سے اس کی تعریفیں کر رہا تھا تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو آرام سے پرچیز کر سکے۔ دوسرے شخص کو وہ گھر پسند بھی آ گیا تھا، اس کے 3 پورشنز تھے۔ خریدنے والے شخص نے کہا جی کہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ اس گھر کو خریدنے کے لیے لگا دی ہے، میرے 3 بچے ہیں، اس گھر کے 3 پورشنز ہیں، آپ نے ان 3 پورشنز کو بڑی خوبصورتی سے سیٹ کیا ہوا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ یہاں پر علیحدہ علیحدہ تینوں پورشنز میں مل کر رہیں، اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ یہ بات سن کر بیچنے والے کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ خریدنے والے شخص نے اسے پوچھا کہ آپ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ کو یہ بات سن کر کیوں رونا آ گیا؟ بیچنے والے شخص نے بتایا کہ ہمارے والدین نے بھی یہ گھر جو ہے وہ اسی وجہ سے خریدا تھا کہ ہم 3 بھائی یہاں پر بڑے اتفاق سے بڑے پیار و محبت سے جو ہے وہ رہیں، لیکن وقت کی بے رحم موجوں نے ہمیں اکھاڑ کے رکھ دیا اور آج پھر ہم اس گھر کو بیچنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ جب آپ پر خود کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کو پھر بھی سفر کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کہیں آگے جا کر اس طرح آپس میں نہ لڑیں یا ان میں اتفاق و اتحاد نہ رہا تو آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں پہ آج ہی محنت کرنا شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے دکھ میں تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، کیسے ان سے دوسرے لوگوں کی عزت کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی کیسے عزت کرنی ہے۔
دنیا میں واحد عزت ایک ایسی چیز ہے جو دینے سے وصول ہوتی ہے، جتنی آپ عزت کریں گے اتنی آپ کو وصول ہوتی جائے گی۔ اپنے بچوں کو سخاوت سکھائیں، کم عمری سے ہی ان کو دوسروں کی مدد کرنا سکھائیں۔ اب باتیں صرف مسجد میں، سجدوں میں اور نمازوں میں نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اپنی عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ معافی فرما سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دی ہے تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک آپ اس شخص سے مل کر جو ہے وہ معافی نہ مانگ لیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھے تھے اور طواف فرما رہے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں اور میں قرضے میں ڈوبا ہوں، برائے مہربانی آپ میری مدد فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کر کم از کم مجھے اس شخص سے مہلت لے دیں تاکہ میں کچھ دنوں تک، کچھ عرصے تک جو ہے وہ اس کے پیسوں کا ارینج کر کر اس کو دے سکوں۔ حضرت امام علیہ السلام فوری طور پر تیار ہو گئے اور اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا حضرت امام علیہ السلام سے کہ آپ کیا بھول گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حالت اعتکاف میں ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوں، لیکن میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس شخص نے اپنے مومن بھائی کی مدد کی وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے 9000 سال روزے کی حالت میں گزارے۔